الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم تلك الرسل یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں۔ فضلنا ہم نے فضیلت بخشی ہے بعضهم ان میں سے بعضوں کو علی بعض بعضوں پر منہم ان انبیاء میں سے بعض من کلم اللہ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے ورفع اور اللہ نے بلند کیا ہے بعضهم ان میں سے بعضوں کے درجات درجوں کو وآتینا اور عطا کی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم جو مریم کے بیٹے ہیں البینات کھلی نشانیاں وأیدناہ اور ہم نے تائید کی اس کی بروح القدس سے پاک روح کے ساتھ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتل تو نہ لڑتے الذین وہ لوگ من بعدہم جو ان انبیاء کے بعد ہیں من بعد ما بعد اس کے کہ جاءتہم البینات ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا فمنہم بس بعض ان میں سے من آمنا وہ ہے جو ایمان لائے ومنہم اور بعض ان لوگوں میں سے وہ ہیں من کفر جنہوں نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ يَفْعَلُ وہ کرتا ہے مَا يُرِيدُ جو وہ چاہتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 امت کا بیان گزرا ہے کہ حضرت سیدنا سموئیل علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کیا اور اس زمانے میں ان کا جو کمانڈر تھا جو ذمہ دار تھا امیر تھا یا حکمران تھا وہ طالوت تھا۔ تو قوم عمالقہ کے ساتھ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے طالوت کے اس مختصر لشکر کو جو 313 لوگوں پہ مشتمل ہے اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ اس لشکر کے اندر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے، انہی کے ہاتھوں سے قوم عمالقہ کا جو کافر کمانڈر تھا بڑا کمانڈر جس کا نام جالوت تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو قتل کیا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ انبیاء کرام علیہ السلام تلک آیات اللہ نتلو ان کی احوال حالات ہیں ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان ہے۔ دیگر بھی یہ کرام علیہ السلام نے اپنا دفاع خود کیا، مثلا قرآن میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی امت کو اپنے لوگوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا جی کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے خود اپنا دفاع کیا، انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ لِي ضَلَالٌ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں۔ سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے، امت نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ہم آپ کو بے وقوف خیال کرتے ہیں۔ تو نبی نے خود اپنا دفاع کیا، قرآن کہتا ہے نبی نے کہا
قال یا قوم لیس بی سفاہہ، مجھ میں کوئی بھی وقوفی نہیں۔ دیگر انبیاء سے کہا گیا لست مرسل، آپ رسول نہیں، نبیوں نے خود کہا ولکنی رسول من رب العالمین، ہم سچے ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافروں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ یاسین میں دیکھی، اللہ فرماتے ہیں یاسین اے سید والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی، انک لمن المرسلین، اگر یہ لوگ شہادت نہیں دیتے تو خود اللہ تعالیٰ جل شانہ شہادت دیتا ہے بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ، جنتی راستے پہ آپ کا گزر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یا نعوذ باللہ یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ شاعر ہیں، یہ دیوانہ ہیں۔ تو اللہ نے سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم قسم ہے قلم کی اور جو وہ تحریر کرتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے اللہ گواہی دیتا ہے آپ پاگل نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کے عمدہ اخلاق، عظیم اخلاق، جہاں دنیا والوں کے اخلاق کی انتہا ہوتی ہے، قربان جائے وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جس کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں کیا وہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے خود دفاع فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں بھی کل گزرا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس کی گواہی دے۔ انبیاء میں سے سیدنا سموئیل علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر گزرا، اللہ تعالیٰ نے شان میں فرمایا یہ نبی اور اسی طرح 1,24,000 انبیاء، تلک الرسل، آج کی رسی آیت کریمہ یہ انبیاء ہیں، فضلنا ہم نے فضیلت بخشی ہے، بعضهم ان انبیاء میں سے بعض کو علی بعض بعضهم پر، 1,24,000 انبیاء، 2,00,000 انبیاء، یا کم انبیاء یا زیادہ انبیاء، ہم سب کا ایمان ہے سب کے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے۔ ان میں سے 313 رسول ہیں۔ نبی وہ ہے جس پر غیب کی خبریں آئیں، اور رسول وہ ہے جس پر غیب کی خبریں آئیں اور اس کے پاس اپنی شریعت ہو۔ تو رسول کتنے ہوئے؟ 313۔ انبیاء کتنے ہیں؟ 1.25 یا 1.5۔ اللہ ان سب نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں سب نبیوں کی شان ایک جیسی ہے، فضلنا بعضهم علی بعض۔ ان میں سے خصوصاً 5 انبیاء ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ نوازا ہے حضرت محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا درجہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا درجہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، چوتھا درجہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، 5واں درجہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ اس انداز سے سب سے پہلے نبی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ سب نبی زیادہ ہیں۔ انبیاء کی اولاد میں ہونے کے بعد، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کے بعد اللہ نے مجھے آپ کو مسلمان بنایا۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر مجھے آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ چند حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا کہ مجھے فضیلت نہ دو۔ مثلا ایک روایت ہے، ایک یہودی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی، ان کا ماننے والا تھا، وہ کہا جی سب سے زیادہ فضیلت والی۔ مسلمان نے سنا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے کہا نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ان کی سب سے زیادہ شان ہے۔ ان کا آپس میں مکالمہ ہوا، حتیٰ کہ مسلمان نے اس یہودی کو ایک دفعہ بھی رسید کر دی۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی، صحیح ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو، مجھے تم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ فضیلت نہ دو، کیونکہ کل قیامت والے دن جب خاص مخصوص تجلی ہوگی تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہوش میں آنے والا میں ہوں گا۔ تو میں دیکھوں گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے،
پھر فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ ان کے بے ہوشی ہوئی یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا رب ارنی انظر الیک، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اس میں میری تجلی کا ظہور ہوگا، اگر یہ ٹک گیا اپنی جگہ تو تو مجھے دیکھ سکے گا، نہیں تو تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، تو وہ جب تجلی کا ظہور ہوا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، انہوں نے کہا یا اللہ میں تیری حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ وہ جو تجلی کا ظہور ہوا تھا اس میں وہ بے ہوش ہو گئے، تو فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ وہ بے ہوش ہوئے یا نہ ہوئے کہ دنیا کے اندر ان پہ ایک دفعہ بے ہوشی آ گئی۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فضیلت نہ دو۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ لا تفضلونی بین انبیاء اللہ، مجھے تم فضیلت نہ دو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان سے۔ تیسری روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا خاص طور پر آپ نے ذکر فرمایا، لا اقول، فرمایا میں نہیں کہتا احدن، کوئی ایک افضل من یونس بن متى، کہ کوئی ایک نبیوں میں سے زیادہ فضیلت والا ہے حضرت سیدنا یوسف جو بیٹے ہیں متى کے ان سے۔ اب یہ تین روایات ہیں ذخیرہ حدیث میں جس سے یہ پتہ چلتا ہے فضیلت نہ تو قرآن کہتا ہے فضیلت ہے، تو کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی۔ دوسرا جواب یہ ہے اس انداز سے کہ اپنے ذہن سے کسی کو فضیلت دو کسی کو کم کر دو، یہ ٹھیک ہے، علمی بات نہ کرو، اور اپنے ذہن سے کسی کو فضیلت دے دو اور کسی کو نیچے کر دو، یہ ٹھیک ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے اس انداز سے کسی کو فضیلت دینا کہ دوسرے نبی کی گستاخی ہو جائے، اس انداز سے فضیلت دینا تقابل کرنا کہ کسی نبی کی کیا ہو جائے، گستاخی ہو جائے، تو اس انداز سے تم کسی نبی کو فضیلت نہ دو۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے سب اپنی یہاں میں تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی روایت عظمت ہے، صحابہ تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو مسخر کیا گیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو مسخر کیا گیا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو، جنات کو، انسان کو، چرند پرند کو، دیگر جانداروں کو مسخر کیا گیا۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام ان کو اللہ نے بہت ساری نشانیاں دی، معجزات دیے، حتیٰ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور وہ مختلف کیچڑ سے پرندوں کی حید بناتے، اس کے پھونک مارتے تو وہ جیتے جاگتے پرندے ہو جاتے تھے۔ تو ہمارے پیغمبر، ہمارے صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا شانیں ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو چار باتیں آ کے ارشاد فرمائی، جو تم نے کہا بالکل سچ کہا، ان انبیاء کی یہ شانیں ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کی عظمتیں ہیں۔ پہلی بات فرمائی تمہارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت شان یہ ہے کہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، قیامت والے دن تمام اولین آخرین کا میں سردار ہوں۔ کیا فرمایا؟ سید ہوں گا میں، تمام اولین آخرین کا سردار ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس میں کوئی بڑھائی نہیں، میں فخر نہیں کرتا، میں تکبر نہیں کرتا، عاجزی فرمایا۔ تو پتہ چلا سب کے کیا ہے، آپ سردار ہیں، سب سے زیادہ نوازے گئے ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے۔ دوسری بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، قیامت والے دن اللہ کی تعریف کا جھنڈا کہ میں بول سکوں گا، دیگر کوئی اللہ سے گفتگو کلام نہیں کر سکے، اللہ کے حضور سفارش نہیں کر سکے، تعریف کا جھنڈا اللہ کے حضور میں لب کشائی کروں، میں اللہ کے حضور اللہ کی تعریف بیان کروں، سب انبیاء معذرت کر دیں تو میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، اور فرمایا اس میں میں فخر نہیں کرتا۔ تیسری بات فرمائی وَمَا مِن نَبِيٍّ أَعْلَمُ فَمَن سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لِوَاءِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، کوئی نبی ایسا نہیں، آدم ہو یا دیگر انبیاء ہوں، تمام کے تمام میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یعنی وہ میری ماتاتی میں ہوں گے، ان کا ذمہ دار امیر، ان کا بڑا میں ہوں گا، اور اس میں فخر نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سب سے پہلے جو قبر پھٹے گی قیامت والے دن
تو میری خبر کھولی جائے گی اور سب سے پہلے اپنی خبر سے میں اٹھوں گا اور اس میں فخر نہیں کرتا. اور فرمایا الا ان اللہ عز وجل حرم الجنۃ علی الانبیاء حتی ادخلها. فرمایا اللہ نے جنت کو سب انبیاء پر بھی حرام فرما دیا ہے جب تک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائیں. الا ان الجنۃ ان اللہ حرم الجنۃ علی الامم حتی تدخلها امتی. اور کوئی امت بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی جب تک میری امت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو. تو یہ سب فضیلتیں ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. ہمیں خوشی ہو اللہ نے مجھے آپ کو سنت کے اندر پیدا کیا, ان کی تعلیمات پہ بھی خوشی ہو. فرائض واجبات جن باتوں کو ہم نے کہا کرو کرنا چاہیے, جن سے روکا رکنا چاہیے. دل سے بھی خوشی ہو, عمل سے بھی خوشی ہو, زبان سے بھی خوشی ہو. کسی موقع پہ ہم کسی دنیا دار کو جس کو دنیا دی گئی ہے اور آخرت کی یہ نعمتیں نہیں دی گئی ان کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیں, کم نہ سمجھیں. یقیناً ہمارے پاس وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو ایسے لوگوں کے پاس نہیں. اللہ فرماتے ہیں منہم ان میں سے باتیں من کلم اللہ وہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اس دنیا میں کلام فرمایا. اور قربان جائے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ معراج کی رات اللہ نے آسمانوں میں بلایا. سدرۃ المنتہا کے قریب جبرائیل نے جو فرشتہ ہے فرشتوں کا سردار اس نے ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے 70,000 حجابات پردے طے کروائے گئے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا. منہم من کلم, دیگر انبیاء کی یہ شان ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ اس سے ڈائریکٹ کلام کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ الا وحیا, مگر وحی کے ذریعے سے, او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے, یا کسی رسول کو کسی یعنی فرشتے کو بھیج کر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی بشر سے کلام کرے. بہرحال یہ دو انبیاء ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. وآتینا اور ہم نے عطا کی عیسیٰ کو ابن مریم جو مریم کے بیٹے. البینات کھلی نشانی, بہت ساری نشانی ہم کو دی گئی جس کا ذکر انشاءاللہ تیسرے بارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا. وَأَيَّدْنَاهُ اور ہم نے ان کی مدد کی. تائید کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. بروح القدس پاک روح کے ساتھ. روح لقب ہے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا. قدس کا مطلب پاک. تمام فرشتے پاک ہیں اور جبرائیل کی تو اپنی شان عظمتی اپنی شان ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سفر فرمایا تبلیغ, ساری زندگی سفر فرمایا, شادی نہیں فرمائی آپ نے. 33 سال کی عمر میں ان کو آسمانوں پہ اٹھا دیا. ساری زندگی آپ کی وقت تھی تبلیغ کی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ہوتے تھے. یہی تائید تھی, یہی اللہ کی مدد تھی, یہی اللہ کی نصرت تھی. اللہ نے یہاں اس کو بیان فرمایا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ نہ لڑتے وہ لوگ جو ان انبیاء کے بعد آئے ہیں. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بعد اس کے جن کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا لیکن انہوں نے اختلاف کیا. بعد والوں نے اختلاف کیا, جھگڑا کیا, حتیٰ کہ آپس میں لڑائیاں کی, جنگیں کی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ دو طرح کے فریق بن گئے. ایک وہ جو ایمان لایا, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ اور بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا. پھر فرمایا اللہ نے وَلَوْ شَاءَ اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ذہنوں کے اندر خیالیات آ رہے ہیں اسی اللہ چاہ لیتے نا تو لڑائی نہ ہوتی. اللہ چاہ لیتے تو لڑائی نہ ہوتی, جھگڑا نہ ہوتا, سارے سیدھے ہو جاتے, سارے مسلمان ہو جاتے. کیوں؟ اللہ کی شان اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کاف اور نون کن اتنا سریع الحرکت اللہ کا قانون ہے, اللہ کی طاقت ہے. کاف اور نون کن ہو جائے, آپس میں کاف اور نون ملتے نہیں, اس سے پہلے کام ہو جاتا. تو اللہ چاہتے تو ایسا ہو سکتا تھا. جس طرح فرشتوں کے بارے میں اللہ نے چاہے سب نیک, اللہ ہم سب کے بارے میں چاہتے ہم بھی ایسے ہو جاتے, لیکن یہ زبردستی ہوتی. اللہ نے فرما دیا سب کے سب سیدھے ہو گئے, سب کے سب جنتی بن گئے. تو یہ حکمت کے خلاف ہے. حکمت اس میں ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا. یہ کر بھی سکتا ہے اچھائی اور یہ کر بھی سکتا ہے برائی.
اپنے اختیار کی وجہ سے. اب جب اپنے اختیار کی وجہ سے اس نے جنت کمائی، نیکی کمائی، تو اس کو جنت ملے. اپنے اختیار کی وجہ سے جب یہ نیکی کی طرف نہ آیا، گناہ کی طرف گیا اور گناہ کے ساتھ اپنے روح کو، اپنے جسم کو گندا کیا، تو یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر اللہ چاہتا زبردستی تو سب کے سب میں اختلاف ختم، لڑائی جھگڑے ختم، سب کے سب مسلمان ہوتے، نیک ہوتے. لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. پہلے سے پرچہ آؤٹ کر کے آپ زبردستی ایک آدمی کو ایک ممتحن پاس کر دیتے، بے فکر ہو جائیے آپ کا پرچہ ہم نے خود حل کیا اپنے ہاتھ سے، بالکل سیدھا 100/100 آپ کا نمبر، بلکہ رائٹنگ بھی زبردست ہے، آپ کو رائٹنگ کے بھی نمبر ملیں گے اور 100% صحیح نمبر حاصل کر دیں. تو آپ بتائیں اس میں کوئی طالب علم کا کمال ہے؟ بولیے جی، تو کمال اس کا ہے؟ یہ تو کمال اس ممتحن کا ہے، اس پروفیسر کا ہے جس نے اس کو سارا پرچہ سیدھا کر کے دے دیا. تو کوئی بھی داد نہیں دے سکتا اس طالب علم کو. طالب علم کو داد تک ملے گی، طالب علم محنت کرے، کوشش کرے. وہ سست ہو سکتا تھا، وہ پیچھے رہ سکتا، لیکن اس نے دن رات ایک کی کوشش کر کے اس نے اپنا پرچہ زبردست اپنی صلاحیت سے حاصل کیا. اب اس کو نوازا جا رہا ہے. تو ہر آدمی سارا ہاں اس نے کوشش کی ہے، اس نے محنت کی ہے، یہ انعام کا مستحق ہے. بالکل اسی طرح اگر اللہ میرے آپ کے بارے میں چاہتے ہیں بالکل سیدھے ہو جائیں تو ہم سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جنت ملتی تو جنت ملنے میں مزہ نہ تھا، انعام ملنے میں مزہ نہ تھا. میرا آپ کا کیا کام آتا اس میں جب ہماری کوشش ہی نہیں اور صلاحیتیں نہیں لگی، صلاحیتیں لگیں گی پھر جنت ملے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. تو یقیناً اس میں خوبصورت